ہر سمت چھا گئے ہیں رنج و الم خدایا، ہم مانگتے ہیں تجھ سے تیرا کرم خدایا۔ اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے، قمری سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ محرم کے اس مہینے کی عظمتیں اور فضیلتیں یہ اسی وقت سے ہیں جب سے اللہ رب العزت نے یہ مہینے بنائے۔ گویا ان کی عظمت اور فضیلت بعد سے نہیں ہے بلکہ بہت پہلے سے ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، فجر کے وقت کی قسم کھائی، تاک اور جفت کی قسم کھائی، رات دن کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ بعض مفسرین کا اس میں یہ قول ہے کہ وہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، تو ہر مہینے کو عظمت اور فضیلت، دنوں کو عظمت اور فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح محرم کا یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن کے اندر قتال کرنے کی اجازت نہیں تھی، جن کو اشعار حرم کہا جاتا ہے۔ اشعار حرم یعنی حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے، ان میں یہ مہینہ بھی شامل ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کی بڑی فضیلت تھی۔ قریش مکہ کے ہاں بھی یہ بڑا محترم تھا، خاص طور پر 10 محرم کا دن کہ خانہ کعبہ کا جو غلاف تبدیل ہوتا تھا وہ بھی 10 محرم کو کرتے تھے۔ مکہ کے قریش روزہ رکھتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے یہاں تشریف لائے، یہودی روزہ رکھتے 10 محرم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں، موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی، تو ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ اس میں روزہ رکھیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اس میں روزہ رکھیں، تو 10 محرم کو مسلمانوں نے روزہ رکھا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہودیوں نے رکھا ہے، بلکہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کہ موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے نجات دی اس دن میں تو شکرانے کے طور پر مسلمان زیادہ حقدار ہیں یہودیوں سے کہ وہ اس دن کا احترام کریں۔ اس لیے ابتدا میں تو محرم کے 10 تاریخ کو جو روزہ تھا وہ فرض کے درجے میں تھا، لیکن پھر اس کی فرضیت منسوخ ہوئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اس روزے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ مختلف احادیث ہیں، آگے میں ذکر کروں گا۔ خیر، عاشورہ کا یہ دن 10 محرم کا جو دن ہے تو اسلامی تاریخ میں اس کو ایک بڑا اعزاز ملا اور تاریخ کے کئی واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی دن ہے کہ جس دن میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، قلم کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بعض روایات میں یوں اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا، نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے محفوظ، اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی میں ہوئی، یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی، مصر کی حکومت ملی، یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک لمبی مدت کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام کے تورات نازل ہوئی، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ تو کئی واقعات جن کی طرف روایات اشارہ کرتی ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ یہ ساری کی اسی تاریخ کے متعلق مستند روایات، ایسا نہیں۔ ان روایات کو صحیح کہنا مشکل ہے ذرا۔ روایت کے صحیح ہونے کے لیے اس کے راوی کو پرکھنا پڑتا ہے، اس راوی روایت کے بیان کرنے والے کو پرکھنا پڑتا ہے، اور پھر اس کی مستند کتابوں میں تلاش کرنی پڑتی ہے، احادیث کی کتابوں میں اسے کھنگالنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ روایات، یہ واقعات مشہور ہوئے، مستند نہیں ہے۔ باقی یوم عاشورہ کی فضیلت اور عظمت وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لا رہے ہیں، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 تو آپ حساب لگائیں،
بلکہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ہجرت کے وقت میں پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر 7 سال تھی، حضرت حسین رضی کی عمر 6 سال تھی، اس کے بعد پیدائش ہے۔ تو آپ حکم دے رہے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا، تو یہ فضیلت اس سے پہلے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی روایت میں ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یومہ فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی شہر رمضان۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فضیلت والے دن کو روزے کا اہتمام بہت زیادہ نہیں کرتے تھے سوائے اس دن کے، عاشورہ کے دن، اور سوائے اس مہینے یعنی رمضان کے مہینے۔ رمضان کے مہینے سے بڑھ کر کسی اور میں اس قدر اہتمام نہیں کیا، اور نفلی روزوں میں اس دن سے بڑھ کر کسی اور دن اہتمام نہیں کیا۔ دوسری روایت ابن ماجہ اور مسلم شریف میں ہے، فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھو کہ یہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں السنۃ التي بعدها کے الفاظ بھی ہیں کہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور 1 سال آئندہ آنے والے نفلی، یہ روزہ جو ہے نفلی روزہ آئندہ آنے والے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے یا بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تو محرم الحرام کہ یہ مہینہ، اس مہینے کی فضیلت اور عظمت اسلام سے پہلے چلی آ رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے منع کیا ہے، یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، عیسائیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ فرمایا اللہ ان پہ لعنت کرے، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا دیا۔ یہودیوں کو دیکھو کہ انہوں نے اللہ ان پہ لعنت کرے، انہوں نے نبیوں کو شہید کیا ہے۔ تو جب 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا تو یہودی بھی چونکہ روزہ رکھتے تھے، اب مسلمان بھی روزہ رکھتے، 1 سال تو رکھا، آئندہ سال آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا 10 کے ساتھ 9 محرم یا 10 کے ساتھ یا زیادہ 9 محرم یہ بھی روزہ ساتھ رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ آپ دیکھیں روزے جیسی اہم عبادت میں بھی ان کی مشابہت سے منع کیا گیا۔ قرآن میں تو اللہ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں کو عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔
اللہ منع کرتے ہیں. پھر ہم ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی یہودی، اور ان کے راستے سے بھی ہماری حفاظت فرما جو گمراہ ہوئے غلط دعا سے. ہم ہر نماز سے یہ دعا مانگتے ہیں. اس لیے یہودیوں کی مناسبت مشابہت کسی صورت اسلام کو برداشت نہیں. مسلمان اس کا اپنا طریقہ، اپنا عمل، اپنی سوچ، اپنا فکر، اپنا طرز، اپنا انداز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا کیا. ہر عمل میں مسلمان اپنے سامنے آئیڈیل، اپنے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے. تو ہمارا المیت یہ ہے، جو سوچ غیر ہمیں دیتا ہے ہم اسے فوری قبول کر لیتے ہیں. حالانکہ جو بھی سوچ انسان کوئی دے رہا ہے اس کے پیچھے اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس کے بغیر وہ سوچ آگے نہیں چلتی. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمیں غیر نے ایک سوچ دے دی کہ یہ غم کا مہینہ ہے. یہ مہینہ شادی نہیں کر سکتے اس میں، تو غمی کا مہینہ ہے. کیوں بھائی غمی کا مہینہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. اس لیے یہ کس کا مہینہ ہے؟ غم کا. ہمیں ایک سوچ دی گئی، ہم نے فوراً اس سوچ کو لے لیا. یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں پرکھا کہ یہ بات باطل جو کر رہا ہے حق کے انداز میں، اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہے. ہم نے سوچا نہیں کہ اسلام تو شہادت کو ایک عظیم درجہ دیتا ہے، ایک عظیم رتبہ دیتا ہے. اسلام تو شہادت کو تمام موتوں میں اعلیٰ قرار دیتا ہے. حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ میں دیکھیں تو یہی رنگ نظر آتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو صحابی جنگ احد کا موقع رات کو بیٹھے ہوئے کہتے ہیں آپس میں ہم دعا کرتے ہیں، میں دعا کروں تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا. ایک نے دعا شروع کی، اللہ مجھے فاتح بنا دے، مجھے بہادری کے جوہر میں دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں.
دوسرا آمین کہتا چلا گیا. اس کی ساری دعا کا محور یہی تھا. اب جب دعا ختم ہوئی کہا آپ دعا کیجیے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کیا کہتا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ صبح میں دشمن کے مقابلے میں ہوں، دشمن میرے مقابلے میں ہو، میں بھی زوردار وار کروں، وہ بھی زوردار وار کرے. میدان جنگ میں ہم دونوں زبردست جو ہے وہ جرت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوں. پھر میں شہید ہو جاؤں، میرے ناک کان کاٹے ہو، میرا ناک کاٹے، میری کان کاٹے، میری آنکھوں کو نکالے، میرے اعضاء کو کاٹے اور ان ساروں کو سوئی میں پرو دے. کل قیامت کا جب دن ہو تو پوچھے تیری یہ حالت کیسے ہوئی، میں کہوں اللہ تیرے راستے میں یہ میری حالت ہوئی ہے. یہ شہادت کا جذبہ صحابہ کے دلوں میں کس نے بھرا؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہادت غم کی چیز ہوتی تو آپ یہ جذبہ ان کے اندر نہ ہوتا. ان کی گھٹی میں یہ بات تھی کہ شہادت کو اپنا سب سے اعلیٰ، شہادت کو سب سے اعلیٰ اور افضل چیز سمجھتے تھے وہ. اسی لیے شہید ہونے پر غم نہیں کیا کرتے تھے، ویلا نہیں مچاتے تھے، شور نہیں کرتے تھے. احد سے واپسی پر ایک عورت آتی ہے، راستے میں صحابہ سے پوچھتی ہے امام الانبیاء کہاں ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، آگے چل پڑی. دوسرے گروہ سے ملاقات ہوئی، کہا امام الانبیاء کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تیرا والد شہید ہو گیا. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، آگے چل پڑی. تیسرے گروہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا امام الانبیاء کہاں ہے؟ کہا تیرا خامد شہید ہو گیا. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، آگے چل پڑی. کہا مجھے اللہ کے نبی کہاں ہے؟ امام الانبیاء کہاں ہے؟ فرمایا وہ پیچھے آ رہے ہیں. وہاں پہنچی، اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگی اب تو ہر غم کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، آپ کے دیکھنے کے بعد ہر غم ختم ہو گیا. شہادت کی خبر سن کے وویلا نہیں کیا، شور نہیں مچایا، آنسو نہیں بہائے. حضرت خنسا اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہیں کود پڑو میدان میں نے تمہارے ماموں سے خیانت نہیں کی ہے، میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں دودھ پلایا ہے. خالد بن ولید آخری وقت کے بستر پر آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا شہادت کی موت چاہتا تھا، میں ہر اس جگہ پہ گھسا ہوں، ہر اس جگہ پہ داخل ہوا ہوں کہ جہاں مجھے یقین تھا یہاں شہادت کی موت ملے گی، لیکن مجھے شہادت کی موت نہیں ملی. خود امام الانبیاء کہتے ہیں حتی اقاتل الناس، لوگوں سے قتال کروں، میرا جی کیوں چاہتا ہے قتال کروں. امرت ان اقاتل الناس، اور پھر کیا فرمایا حتی اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں شہید ہو جاؤں اللہ پھر مجھے زندہ کرے، میں پھر شہید ہو جاؤں اللہ پھر مجھے زندہ کرے، میں پھر شہید ہو جاؤں. جو شہادت کی موت میں مزہ ہے وہ کسی موت میں مزہ کوئی نہیں. تو اسلام نے جو تصور پیش کیا کہ شہادت غم کی چیز نہیں ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم اسے مردہ کہو، اس کی بھی اجازت نہیں.
تو مردہ کہو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں بل احیاء، وہ زندہ ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ زندہ ہے. تو شہید زندہ ہوتا ہے. شہید کیا ہوتا ہے؟ تو زندہ کے اوپر رونا چاہیے، غم کرنا چاہیے، کپڑے پھاڑنے چاہیے، پیٹنا چاہیے. اسلام نے یہ سب کچھ دیا. اللہ تو یوں کہتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تمہاری جان کو، تمہارے مال کو میں نے جنت کے بدلے میں خریدا ہوا. تو رب کی راہ میں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر پیش کرنا شہادت کہلاتا ہے. اللہ میرے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں وہ بھی تیرے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار. شہید تو یوں کہہ رہا. تو اسلام نے جو نظریہ دیا وہ غم کا نہیں دیا. بالفرض والمحال، یعنی اگر اس بات کو مان لیں کہ شہادت غم کی چیز ہے، اگر ہم اس بات کو مانیں تو پھر اسلام کی جو ساری تاریخ ہے نا وہ شہیدوں سے بھری پڑی ہے. اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ سیدہ حضرت سمیہ، بدبخت ابو جہل نے جس کی شرم کا میں تیر مارا اور دوسری جانب سے نکل گیا. اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ کس قدر تکلیف سے انداز سے دنیا سے رخصت ہوئی ہے، لیکن اسلام کی تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ ان کی وفات، ان کی شہادت کے دن کو غم کا دن منایا گیا. ابھی ہجرت نہیں ہوئی. حضرت عمار مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے، شہادت ہوئی، کسی نے غم نہیں منایا. حضرت یاسر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت زنیہ ان کی آنکھیں نکالی گئی، حضرت لبینہ چمڑی ادھیڑی گئی. غالباً حضرت یاسر کے متعلق آتا ہے کہ پاؤں کو مکے کے سرداران، ظالم سرداروں نے رسیوں سے باندھ کے مخالف سمت، ادھر ایک اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کے مخالف سمت میں اونٹوں کو چلا دیا، درمیان سے ٹکڑے ہو گئے. اس قدر اذیت کی شہادت بھی ہوئی. اگر یہ غم منانے کی چیزیں ہوتی تو ساری سال بھی یہ غم کا سلسلہ چلتا ہے. اطلاع ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سامنے آتی ہے. 26 ذی الحجہ کو جسم میں خنجر لگا، زہر آلود، چلتے چلتے شہادت یکم محرم ہوتی. اس سے پیچھے چلے جائے 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت. لیکن غیر نے جو ذہن ہمیں دیا ہم اس کو فوراً تسلیم کر لی. شہادت تو غم کی چیز ہے، اس پہ رونا چاہیے، پیٹنا چاہیے، گریبان چاک کرنے چاہیے، اس میں وبیلا کرنا چاہیے، چار پائیوں کو اوندا کر دینا چاہیے. اب غیر کی چال کو سمجھے نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کیا نام ہے؟ جاگ رہے ہو؟ کیا نام ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی شہادت ہوئی کہ نہیں؟ حضرت علی المرتضی کی شہادت ہوئی کہ نہیں؟
ان کی شہادت کے دن وہ جلوس نکلتا، وہ ماتم ہوتا، کسی قسم کا کوئی وویلا ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ کو زہر دیا گیا، اسی سے آخری وقت میں موت وفات پائی ہے، یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ کسی نے جلوس نکالا، کسی نے کوئی جلسہ کیا، کسی نے کوئی پیٹا، روئے نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے اوپر یہ سلسلہ کیوں ہے؟ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وفات پر یہ سلسلہ کیوں ہے؟ رونا، پیٹنا، وبیلا کرنا، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کیوں ہے؟ چور مچائے شور۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، مختلف قبائل میں مختلف قسم کے لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ تھا۔ صدیق نبوت کا عکس ہوتا ہے، بر وقت بھاگ گئے اور چٹان پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے، فتنوں کا مقابلہ کیا، جو زکات کا انکار کرنے والے تھے وصول کی، جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے 1400 صحابہ کرام کو لے کے میدان میں پہنچے، ان کو ناکام کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی۔ نرمی تو تھی ہی تھی، لیکن بر وقت سختی بھی دکھائی ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری پہلوان بہادر کہنے لگے کہ ابو بکر ابھی تو آپ کی وفات ہوئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور آپ جہاد کے لیے لوگوں کو نکال رہی ہیں، ذرا کچھ ٹھہر جائیے۔ فرمایا خود تلوار لے کے نکل آئے، زرہ پہن لی، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، بچے یتیم ہوتے ہیں ہو جائیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں ہو جائیں، مسجد نبوی میں ایک نماز بھی نہیں ہوتی نہ ہو، لیکن ابو بکر ان کاموں سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جس قافلے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب داعی نبوت کے خلاف تیار کیا تھا، فرمایا یہ قافلہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ابو بکر صدیق کی اسی رائے کے متعلق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے بالکل ٹھیک کیا، موقع مناسبت کے لحاظ سے یہ ضروری تھا۔ اسلام صرف نرمی کا درس بھی دیتا، جب سختی کا موقع آئے تو تلوار اٹھانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اس لفظ کو ہمارے ذہنوں میں اس نظریے سے بٹھایا گیا، ظالم ظلم کرے تم امن سے رہو، وہ تمہاری عزتوں کو لوٹے تم امن سے رہو، وہ تمہارے اوپر تلواریں چلائے گولیاں چلائے تم امن سے رہو، ہاتھ نہ اٹھاؤ، وہ تمہارے پیغمبر کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرے امن سے رہو۔ اسلام ایسے امن کا درس نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے امن کے ماحول میں امن سے رہو۔ لیکن اگر کسی نے دین کے خلاف، اسلام کے اصولوں کے خلاف اور اسلام کی شخصیات، اہم شخصیات کے خلاف کوئی نازیبا گفتگو کی، کوئی نازیبا حرکت کی، تو اسلام نے امن کا نہیں تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ ہم نے اس لفظ کو ذہن میں بٹھایا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھے کہ کب امن کا درس دیتا ہے۔
ہماری ماں بہن کو گالی دے ہم برداشت نہیں کرتے، مرنے تلنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اور جس ہستی کو اللہ کہیں کہ ایمان والوں کی ماں ہے، اگر اس کے متعلق کوئی نازیبا لفظ کہے تو ہم کیسے برداشت کریں؟ اسلام نے صرف جھکنا نہیں سکھایا، اسلام نے دفاع بھی سکھایا ہے اور ایسوں کا منہ بند کرنا بھی سکھایا ہے۔ فاتح بن کے رسول پاک مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، گردن چکی ہوئی ہے، جو گھر میں جائے امن ہے، جنہوں نے مقابلے کیے ان کے گھر میں داخل ہو جاؤ امن ہے، گھر کے دروازے بند کر لو امن ہے۔ چند ایک وہ بھی تھے جو کعبے کے غلام کو پکڑ کے رو رہے تھے، چمٹے ہوئے تھے، اور میں ان کو نہیں چھوڑنا، مارو ان کو نہیں چھوڑنا، کہ مکے کے اندر تو قتال جائز ہی نہیں، اور میں آج حلال ہے، ان کو نہیں یہاں چھوڑنا، ان کو قتل کرو۔ پتہ ہے وہ کون تھے؟ وہ وہی تھے جو اسلام کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرنے والے تھے، والے شعراء تھے کہ جو اسلام کے خلاف ہجو کیا کرتے، پیغمبر مصطفیٰ کی ہجو کیا کرتے۔ فرمایا آج محمد مصطفیٰ اگرچہ فاتح بن کے داخل ہوئے، سب کے لیے امن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنہوں نے چچا کے قاتلوں کو بھی آج معاف کر دیا، آج ان کی زبان مبارک سے یہ جملے نکل رہے ہیں، یہ جو کعبے کے غلاموں کو پکڑے ہوئے ان کو معاف نہیں کرنا، قتل کرو، وہ مارو پکڑ کے۔ فساد کی اسلام کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے محرم الحرام کے مہینے میں فسادی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والے باشندے آپس میں لڑتے مرتے رہیں، ہمارا کام چل رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق مسلمانوں میں سے تو تمام علماء، تمام ایک سنی فرد اس کے دل میں ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر اہل بیت کی محبت موجود ہے کہ نہیں؟ صرف اہل بیت کی محبت نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے ان کی محبت بھی موجود ہے۔ آپ کے نکاح میں رہنے والی جن کو اللہ ام المؤمنین اللہ کی طرف سے خطاب ملا ہوا ہے، ان سب کی محبت دلوں میں موجود ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ ان سے محبت ہے۔ لیکن اگر کوئی یوں کہے میں اہل بیت سے تو محبت کرتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے محبت نہیں کرتا، چلو ایک حد تک بات مان لیں، اپنے دل تک رکھیں، اپنے آپ تک رکھیں، لیکن اگر وہ کسی شخصیت کے خلاف زبان کو علن اعلان استعمال کرے گا، یہ فساد پھیلانے والا ہے۔ اور سمجھ میں آ رہی؟ یہ فساد پھیلانے والا ہے۔ صحابہ میں سے کسی شخصیت کے خلاف زبان کو کھولے گا، ایک ہے اپنی حد تک محدود رکھنا، ٹھیک ہے تم نہیں مانتے اپنی حد تک رکھو، لیکن اگر تم اس کو علن اعلان کر کے کسی دوسرے کے دل کو دکھاؤ گے تو فساد برپا ہوگا، امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ تو ہمارا موقف یہ ہے جس سے لڑائی اور فتنہ اور فساد بند ہو سکتا ہے، بڑی اہم بات ہے، جس سے لڑائی فتنہ اور فساد ختم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ تم جن کو محبوب سمجھتے ہو ان کے محبت کے دعوے دار ہو،
ٹھیک ہے، تم ان کی محبت کا برسرے ممبر یا بازار ہر جگہ اعلان کرتے رہو، ہمیں کوئی گلہ نہیں، وہ ہمارے بھی محبوب ہیں، لیکن تم صحابہ اکرام جیسی مقدس ہستیاں جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا ماوا اور ملجا ہے، ان کے خلاف اپنی زبان استعمال نہ کرو۔ اسی طرح مسلمانوں میں سے ہو نہیں سکتا وہ مسلمان جو ایسا کام کرے، ہاں در پردہ ظاہر اسلام ہو اندر نفاق ہو، ایسے ہو بھی سکتے ہیں۔ یہ تو عبداللہ بن ابی جو حضرت علی المرتضی کے زمانے میں نکل آئے تھے، آگے بھی ہو سکتے کہ ظاہراً اسلام کا حلیہ ہے لیکن اندر کچھ اور ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ فساد ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو وہ اہل بیت کے خلاف نازیبا لفظ استعمال نہ کرے۔ جو اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں وہ ان کے خلاف اس لفظ کو برداشت نہیں کریں گے، ہے تو مسلمان بھی برداشت نہیں کریں گے، لیکن اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ایسا طبقہ جو یہ چاہتا ہے ان میں امن اور سکون قائم نہ ہو، لڑائی اور جھگڑا اور فتنہ اور فساد اٹھے، وہ سادہ لو مسلمانوں کو استعمال کرتا ہے۔ روپے پیسے کی لالچ میں دیکھا جائے تو 10 محرم کو زیادہ طور پہ جو نوحہ اور پیچھنے والے ہیں وہ روپے پیسے والے ہیں، جتنے مرضی دیتے چلے جاؤ، ایک دہاڑی کے لیے مل جائیں گے، 2 دہاڑی کے لیے، 3 دہاڑی کے لیے مل جائیں گے، لیکن ان کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں جو بات کو سمجھتے ہیں وہ نہیں آتے بیچ میں۔ تو بہرحال یہ چیز کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے کہ مقدس شخصیات چاہے ان کی ہو چاہے ان کی ہو، مقدس شخصیات کے خلاف زبان کو نہ کھولا جائے۔ اس کا اگر بل پاس ہو جائے کہ مقدس شخصیات کے خلاف زبان درازی نہیں کی جائے گی اور کرنے پر سخت قانون بن جائے، ایک آدمی کو پھانسی دینی پڑے گی، دیکھو معاملہ کیا ہے، ایسے سیدھا ہو جائے ہے ایسے کہ نہیں؟ تو میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں نا؟ تو اس لیے محرم کے مہینے میں جو خیر نے ہمیں ذہن دیا کہ یہ غموں کا مہینہ، یہ رونے کا مہینہ، یہ پیٹنے کا مہینہ، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام کا تصور شہادت بڑی عظیم چیز ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے، یہ وہ ہے جس کی امام الانبیاء بھی خواہش کرتے ہیں، اس لیے قانون کی چیز نہیں ہے۔ تو نوحہ کرنا، رونا، پیٹنا، چھریاں چلانا، یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ تو مسلمان تو کسی صورت میں اس کو نہیں کریں گے۔ اور دوسری چیز، یہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں کیا ہے کہ محرم کا مہینہ چڑھتا جائے شادی نہیں کریں گے، شادی اور بیاہ نہیں کریں گے، یہ اسلام نے ہمیں تصور نہیں دیا۔ یہ غیر دینی سوچ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے باقی مہینے عظمت والے، یہ مہینہ بھی حرمت اور عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے۔ اور دوسری چیز، جو بعض خاص قوموں کا شعار بن جائے، ہمیں یہ محرم کا مہینہ درس دیتا ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ جیسے کہ 10 محرم الحرام کے روزے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا
تو میں اس کے ساتھ 9ویں کا یا 11ویں کا روزہ ملا ہوں. ایسے ہی بعض قوموں کا جو شعار بن جاتا ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے. محرم کے مہینے میں ایک تو روزہ اس کا اہتمام ہو، دوسرا 10 محرم کو گھر والوں پہ غصہ، گھر والوں پہ غصہ، یعنی آگے ذرا دال دودھ پہ گزارا کر رہا ہے تو آج ذرا گوشت گھر میں بنا لیں، گھر والوں پہ غصہ. یہ ہے. تیسرا توبہ اور استغفار کریں. یہ 3 کام کرنے کے بڑے اہم ہیں. توبہ اور استغفار کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو. حدیث میں آتا ہے یہی وہ دن ہے کہ جس میں قیامت قائم ہوگی، اس لیے توبہ کریں. رونا پیٹنا یہ نہیں، بلکہ اس میں اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوا ہے. اللہ رب العزت میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.